ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جس کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو انہیں باپردہ رکھے گا۔ اگر وہ مجھے پردے سے نکالے گا تو میں اسی دن طلاق لے لوں گی۔ حتیٰ کہ اس کے رشتے دیکھنے کے لیے 300-400 گھروں سے رشتے آئے، جن میں کافی تگڑے لوگ بھی شامل تھے، لیکن اس کا رشتہ نہ ہوا۔ اس لڑکی کو بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ اس شرط سے انکاری ہو جاؤ، نہیں تو تم ساری زندگی کنواری بیٹھی رہو گی اور تمہیں کوئی ایسا رشتہ نہیں ملے گا۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ ایک دن ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے کہ میں تجھے پردے میں رکھوں گا۔ اس لڑکے نے اور بھی بہت سارے پیار بھری باتیں کیں، لیکن قصہ مختصر یوں کہ ان کی منگنی ہو جاتی ہے اور ایک مقررہ ٹائم پر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہ عورت پردے میں رہتی ہے اور دونوں کا باہمی پیار محبت کافی زیادہ ہوتا ہے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ 2 سال ہو گئے، یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ کام کتنا مشقت مانگتا ہے، اور تم جانتی ہو کہ ہمارے گھر سے ہمارے کھیت کتنے دور ہیں، اور مجھے اتنی گرمی میں کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، میں پیاس سے بھی نڈھال ہو جاتا ہوں، اور جس سے وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کر سکوں گا، مجھے گرمی بھی برداشت نہیں کرنی پڑے گی، اور آنے جانے میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے وہ سب بچ جائے گا، جس سے میں تھوڑا زیادہ کام کر لیا کروں گا۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے، اور یہ ان کا معمول بن جاتا ہے کہ شوہر صبح صبح کام پہ چلا جاتا ہے اور یہ اس کے پیچھے کھانا لے کر جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک اور انعام ہو جاتا ہے، نعمت کی شکل میں ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے، جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے اور میرے اکیلے سے گھر کے سارے اخراجات نہیں اٹھائے جائیں گے، اور آئے دن بچوں کے اخراجات بھی بڑھتے جائیں گے، اور اگر ہم دونوں میاں بیوی مل کے کام کریں گے تو ہمارا بوجھ کم ہو جائے گا۔ یوں بیوی یہ بھی مان گئی۔ اس طرح وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے، اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے، یہاں تک کہ اس کی یہ بیوی اپنے ہمسایہ گھروں میں بغیر پردے کے آتی جاتی، کوئی نمک وغیرہ کوئی سالن وغیرہ لیتی دیتی تو بغیر پردے کے، گاؤں میں کوئی خوشی غمی ہوتی تب بھی یہ پردے کا اہتمام کرنا بھول گئی، اس طرح بھولی کہ اسے یاد بھی نہیں رہا کہ میں کبھی پردہ کیا کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے، بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا، زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ اس کی بیوی نے پہلے اسے الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ اس کی باتیں اس کے سر سے گزرتی جا رہی ہیں تو وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے، عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے، کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں، ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ وہ آپ کا سہارا بنے ہیں، اور بعض دفعہ تو مجھے یہ بھی لگا کہ جیسے وہ مجھ سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ماں، کسی بات پہ ان کو غصہ آیا ہوگا، وہ سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے، اور پھر سے ماں دوبارہ رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور دوسرے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے، مجھے بہت پریشان کرتا رہتا ہے۔ اس بیٹے کو بہت غصہ آتا ہے، وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے۔ آخر کار عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری آدھی لاج رکھ لی، جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تو وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے گیا ہے۔ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے، جو خالق حقیقی کی طرف سے مرد و زن کے لیے قاعدہ قانون ہے۔ کوشش کریں کہ ہر معاملے میں پردے کا اہتمام کریں، بے شک پردہ ایک نعمت ہے، اسے زحمت نہ سمجھیں۔ بعض دفعہ خامن چاہتا ہے کہ میری بیوی پردہ کرے، سسرال والے بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بہو جہاں بھی آئے جائے پردے کا اہتمام کرے، تو بعض دفعہ میکے والے یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی پردے کا سختی سے اہتمام کرے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی میں سے بعض دفعہ ایک کہتا ہے کہ تو پردہ کر جبکہ دوسرا فرد اس کی مخالفت کرتا ہے، اور اکثر اوقات یہ بات بھی سننے میں آئی ہے
کہ بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ میرا ایسی سوچ رکھنے والوں کو اسے ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ اگر آپ گڑ کو ڈھانپ کر رکھیں گے تو کبھی بھی اس کے اوپر مکھی نہیں آئے گی، اور جب تک گڑ ننگا رہے گا تو اس کے اوپر مکھیاں آتی رہیں گی۔ مکھیوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ گڑ کی نیت کیا ہے، ہر چیز کا کور ہوتا ہے، اور ہم اپنے گھروں میں پڑے ہوئے صندوق وغیرہ پر بھی کپڑا ڈالتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی کپڑا ڈالتے ہیں تاکہ یہ صاف رہیں، اس پر داغ یا کوئی نشان نہ پڑے، اس پر مٹی نہ پڑے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹے سے بچے کی 2-4 کتابیں ہوتی ہیں، وہ بھی تھیلے میں رکھنا ضروری ہوتی ہیں۔ پردے کا پردہ اور حفاظت کی حفاظت، بالکل اسی طرح عورت کا پردہ نہ کرنا کسی بھی حالت میں کسی بھی شکل میں گناہ اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ پردہ عورت کا سب سے اولین اور قیمتی زیور ہے۔